اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ مدینہ علم چینل کے سب سامعین و ناظرین کو السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ السلام۔ عزیزان، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہمارے دشمن بھی ہم سے علم پوچھتے نظر آتے ہیں۔ یہی جملہ علامہ جلال السیوطی نے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 246 پہ بھی رقم کیا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ جن کی گھٹی ہی دنیا میں ظاہراً آنے کے بعد سب سے پہلی غذا ہی لعاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ علم کی اس معراج پہ کیوں نہ ہو۔ شیعہ سنی کتب کا مطالعہ فرما لیجئے، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا کہ جب بھی علی، حسن اور حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہی کیا کہ علی، حسن اور حسین کے داہنے اقدس میں اپنی زبان مبارک دے دی۔ عزیزان، اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید بچے تھے، بھوک لگی ہے، اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، حسن اور حسین کے داہنے اقدس میں اپنی زبان مبارک دی ہے۔ ممکن ہے ایسا بھی ہو، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ آتے ہی علی، حسن اور حسین کے داہنے اقدس میں اپنی زبان دے کے کائنات کے نبی نے امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے ایک سبق دے دیا کہ آج پہلے دن ہی علی، حسن اور حسین کے داہنے اقدس میں جو اپنی زبان مبارک دے کر دنیا والوں کا بتا رہا ہوں، سن لو، آج سے میری زبان ان کی زبان ہے اور ان کی زبان میری زبان ہے، ان کا قول میرا قول، میرا قول ان کا قول، ان کی سلو میری سلو، ان کی جنگ میری جنگ، ان کی رضامندی میری رضامندی اور ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جبکہ یہ ہر صفت جو ہے، ناراضگی ہے، رضامندی ہے، سلو ہے، جنگ ہے، جب مجھ سے نسبت رکھتی ہے تو یہ نسبت اللہ کی طرف لوٹتی ہے کہ مجھ سے سلو، اللہ سے سلو، مجھ سے جنگ، اللہ سے جنگ، میری ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، میری رضامندی، اللہ کی رضامندی۔ اسی لیے تو فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسے اذیت دینا مجھے اذیت دینا ہے، اور مجھے اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، اور یہ کفر ہے۔ اور یہ تو فریقین کی کتب سے میں یہ جملے ادا کر رہا ہوں۔ آج سے میری زبان ان کی زبان ہے، تو جن کی گھٹی ہی
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ग़िज़ा पहुँची हो, जिनकी पहली ग़िज़ा ही ये हो, उनके इल्म का क्या कमाल होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहुल इल्मुल किताब। मेरा हबीब, ये जो मुशरिक को काफिर ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, इनसे कह दीजिए कि मुझे आपकी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए फ़कत दो गवाह काफ़ी हैं, एक मेरा अल्लाह है और एक वो है जो अल किताब का इल्म रखता है। अजीज़ान, हम यहाँ पे ये भी तकरार नहीं करेंगे, हालांकि तमाम 20 मुफस्सिरीन ने इसकी शरह में लिखा है कि यह आयत में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में आई है और कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब से मुराद ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन हम तकरार नहीं करते, हम आप पे छोड़ते हैं। आप किसी को भी सामने ले आइए, लेकिन गुजारिश ये है कि फिर हदीस इल्म उसकी शान में दिखा दीजिए। हदीस दारुल हिकमा वालियुन बाबुहा, उसके लिए फरमा दीजिए। सलूनी का दावा उसकी जुबान से दिखला दीजिए। और ये फरमाना कि अगर मेरे सामने मसनद इमामत बिछा दी जाए तो मैं तौरात वालों को तौरात के मुताबिक, ज़बूर वालों को ज़बूर के मुताबिक, इंजील वालों को इंजील के मुताबिक और कुरान वालों को कुरान के मुताबिक इस तरह जवाब दूं कि अगर वो अल्लाह इनके आसमानी किताबों को ज़ुबान दे दे, हर किताब ये पुकार उठे जो अली ने कहा वही सच है। ये मौलाए कायनात की ज़ुबान की बजाय किसी और की ज़ुबान से दिखा दीजिए। अपनों ने, गैरों ने, सब ने लिखा फासोलू अहलुल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। यहाँ अहले ज़िक्र से मुराद मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जब किसी मसले के बारे में तुम नहीं जानते तो पूछो उनसे जो साहिबाने ज़िक्र हैं। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस आयत मजीदा में अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ रवायात के मुताबिक कुरान पाक को ज़िक्र कहा है और कई रवायात के मुताबिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब किया है। जिक्र से मुराद तो जब जिक्र या कुरान है या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो अहलुल जिक्र होंगे या वो कुरान वाले होंगे या वो रसूल वाले होंगे। ये वही हस्तियां हैं जो फरमाती थी पूछ लो हमसे जो कुछ तुम पूछना चाहते जब तक हम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। इल्म की उस मंजिल पे ये फायज हैं कि अज़ालतुल हवा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं और फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से ये रवायत है और दीगर और कुतुब में भी ये दर्ज है कि इल्म के कुल 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से बिला शिरकत गैरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हैं और 10वें हिस्से में कुछ हिस्सा पूरी कायनात में तकसीम किया गया है और 10वें हिस्से का भी सबसे ज्यादा हिस्सा वो भी मौलाए कायनात के पास है। अजीजान, इसीलिए तो सब ने लिखा कि खलीफा दोयम का ये ऐलान था, फरमान था, खबरदार जब मस्जिद में अली मौजूद हों तो कोई जुर्रत न करे अपना फतवा देने की, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे अक़ज़ाकुम अली इब्न अबी तालिब, तुम में सबसे बड़ा फैसला करने वाला अली इब्न अबी तालिब है। और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुक़द्दसा अल कुरान मालियुन व अली माल कुरान, अल हक़ मालियुन व अली माल हक़, अज़हर मिन शम्स हैं जो अपनों की ज़ुबान पे भी है और गैरों की ज़ुबान पे भी है। नाती के कुरान यही अहले बैत हैं, हक़ की पहचान यही अहले बैत हैं, कुल्ले ईमान यही अहले बैत हैं। यही हैं जो घोड़े की एक रकाब पे कदम रखे और दूसरी तक जाते हुए
قرآن پاک بھی ختم کر دیں، کیونکہ فرمایا کرتے تھے سن لو سارے قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں، سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام علم بے کے نقطے میں اکٹھا کیا گیا ہے، اور انا نقطہ تو تحت الباء، کہ میں اس بے کے نیچے کا نقطہ ہوں جس کے بغیر سمجھ نہیں آتی کہ یہ بے ہے یا پے ہے یا سے ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ تو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرا حبیب ان کفار و مشرکین سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنی رسالت کے لیے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ اور دوسری وہ ذات مقدس جو الکتاب کا علم رکھتی ہے۔ جناب المودت اور دیگر کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی ذات واحد وہ ذات مقدس ہے جو اکثر یہ فرمایا کرتی تھی کہ میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں، کب اتری، کہاں اتری، کیسے اتری، کس کی شان میں اتری، کس کی مدح میں آئی ہے، کس کی قدا میں آئی ہے، کس کی منقبت میں آئی ہے، کس کی منقصت میں آئی ہے، زمین پہ آئی ہے یا پہاڑ پہ آئی ہے، فرش پہ آئی ہے یا عرش پہ آئی ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، تم میں سے کوئی بھی علم لینے کا ارادہ خواہش کرے اسے چاہیے کہ فلیأت الباب، علی کے دروازے پہ آئے۔ علی کے دروازے پہ آئے بغیر علم نہیں ملے گا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتے ہو، وہ آپ کا مقدر بن سکتی ہیں، لیکن علم کے در سے ہی علم ملے گا۔ دیکھیے ایک اور قرآن مجید کی آیا مجیدہ ذہن اس طرف چلا گیا۔ حضرت سلیمان نبی جن کی ہواؤں پہ حکومت تھی، تخت سلیمان براجمان ہوا کرتے تھے، ایک دن اپنے دربار میں تشریف فرما ہے۔ قرآن مجید کی آیت مجیدہ سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنے لگا ہوں چند جملے کہ ہدہد نے آ کے خبر دی کہ ملکہ بلقیس آپ سے ملاقات کے لیے چل پڑی ہیں۔ یقیناً اس وقت جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھی، وقت تو لگنا تھا، لیکن جتنا بھی وقت لگنا تھا ان کے آنے سے پہلے جناب سلیمان نبی نے اپنے دربار میں ایک آواز دی، تم میں سے ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو اٹھا کے یہاں حاضر کر دے۔ اب تخت بلقیس تھا تو چھوٹی سی کوئی چارپائی، پلنگ یا پیڑھی تو نہیں تھی، منو ٹنو وزنی ہو سکتا ہے، اتنا بڑا تخت تھا، ملکہ کا تخت تھا، ملکہ بلقیس کا۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کی آواز پہ ایک دربار سے ہی اٹھا ایک بندہ، اور قرآن نے بتایا کہ وہ ایک جن تھا۔ وہ یہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس کو یہاں حاضر کر سکتا ہوں۔ تو جناب سلیمان نبی نے فرمایا نہیں، یہ تو بہت دیر ہے۔ اب ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ اگر مجھے حکم دیں گے نا تو میں تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، یاد رکھیے گا قرآن مجید ہے، آنکھ جھپکنے کے بعد نہیں، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا، اور اس نے کر دیا۔ ابھی آنکھ جھپکی نہیں ہے، یعنی اگر آنکھ جھپکنے کی بات ہوتی تو یہ دو دورانیے ہو جاتے، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے، ایک آنکھ جھپکنے کے بعد۔ اور اسی ایک دورانیے میں ملکہ بلقیس کے محل سے
تخت بلقیس اٹھ رہا ہے، یہاں رکھا جا رہا ہے، وہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تخت اٹھ رہا ہے، یہاں کے دربار کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تخت بلقیس رکھا جا رہا ہے، گویا وہ شخص وہاں بھی موجود یہاں بھی موجود۔ تو قرآن نے یہ تو بتا دیا نا کہ عذرو قرآن کوئی شخص ہے جو کم از کم ایک وقت میں 2 جگہ حاضر بھی ہے اور 2 جگہ ناظر بھی ہے۔ عزیزان آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ مفسرین نے اس کا نام بتایا آصف بن برقیہ۔ یہ حضرت سلیمان نبی کا چچا زاد تھا، وصی تھا، وزیر تھا، اور اس کے پاس یہ کیا طاقت کی، کس طاقت کے بلبوتے میں اس نے یہ عمل سر انجام دیا؟ تو قرآن مجید نے یہ راز کھولا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس الکتاب کا کچھ حصہ تھا۔ الکتاب کا ایک جز تھا، ایک اسم تھا، ایک ٹکڑا تھا۔ من الکتاب، من تبیز کے لیے، بعض، کچھ، چند کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ حصہ۔ تو عزیزان بس ایک جملے پہ آج آپ کو مولا کائنات کے اس علم کے بلبوتے پہ چند انوکھے فیصلے سنائے جا رہے ہیں، آپ آگے دیکھیں گے۔ اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک ہر دل عزیز شخصیت، پاک پروردگار انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا بیان ہوگا الحاج ڈاکٹر السید ضمیر اختر نقوی صاحب۔ انشاءاللہ اس سے پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں تو پھر مولا کائنات کے علم کے بلبوتے پہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے کیسے فیصلے کیے اور لوگوں نے کس طرح پھر یہ دعوے کیے کہ ہمیں تو ہلاکتوں سے بچایا ہی مولا کائنات نے ہے۔ تو جو ہلاکتوں سے بچائے اسے ہی تو مشکل کشا کہتے ہیں۔ عزیزان آمدن برسر مطلب قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ آصف بن برقیہ کے پاس الکتاب کا کچھ حصہ تھا، علم تھا، اسم تھا، کچھ حروف تھے، جس کے بلبوتے پہ وہ ہزاروں من وزنی تخت بلقیس پلک جھپکتے میں اٹھا بھی رہا ہے، ادھر پہنچا بھی رہا ہے، ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے۔ ہزاروں میل کی دوری بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہزاروں میل کی مسافت بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اسی ایک دورانیے میں ادھر سے تخت اٹھ رہا ہے، ادھر رکھا جا رہا ہے، وہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تخت اٹھ رہا ہے، اور یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تخت رکھا جا رہا ہے، اور آصف بن برقیہ نے یہ عمل سر انجام دیا عذرو قرآن۔ تو جس کے پاس الکتاب کا اسم، علم، چند حروف، کچھ حصہ ہو، وہ تو اتنی دسترس رکھے مسلمانوں کو اس کے ماننے میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی۔ لیکن جب علی کی بات آئے گی، اب ماتھے پہ تیور بھی آ جائیں گے، بغض و عناد کی ایک لہر بھی جسم کے اندر دوڑے گی، اور عداوت و دشمنی کی ایک فضا بھی آپ کے لہجے سے ظاہر ہو جائے گی۔ لیکن نبی پاک نے تو فرما دیا نا 1400 سال پہلے، علی تو اس سے محبت ہی وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور ماتھے پہ تیور آئیں گے اس کے جو تو اس سے بغض رکھے گا اور وہ منافق ہوگا۔ عندہ علم من الکتاب کی یہ حیثیت کہ اتنی قوت و طاقت رکھے، اور جس کے لیے اللہ فرما دے کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم من الکتاب، نہیں علم الکتاب، کہ وہ ذات مقدس جو پوری الکتاب کا علم رکھتی ہے، تھوڑا سا حصہ نہیں، جز نہیں، ایک اسم نہیں، علم الکتاب جو الکتاب کا علم رکھتی ہے۔
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، یہ عزت ہے۔ اپنوں غیروں نے لکھا کہ یہ آیت مولا کائنات کی شان میں آئی۔ اب اسی کے ذیل میں انشاءاللہ اسی عنوان کے ذیل میں جو میں نے تبصرہ کیا ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، عظمت، شان اور مرتبے میں انشاءاللہ الحاج ڈاکٹر السید ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم کے آپ انشاءاللہ معروضات سنیں گے اور مولا کائنات کے کچھ فیصلے سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک انسان حیرت کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہے جب مولا کائنات اپنا فیصلہ صادر فرماتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اب صبح کا وقت ہے، سڑک پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ ادھر گواہ نہ ادھر گواہ، رسول اللہ کو پہچانتا ہے نہیں۔ کہ تم نے رقم کہاں دی؟ ایک آیا، دوسرا آیا، اب دو آدمیوں میں بحث ہو رہی ہے، لوگ رکتے گئے، مجمع بڑھتا گیا، خبر پہنچ گئی خیام میں، سب بھاگے ہوئے آ گئے، سب بھاگے ہوئے آ گئے۔ اب رسول اللہ ایک ایک سے کہہ رہے ہیں بھائی میرا اس کا فیصلہ کروا دو، میں نے اس کو پوری رقم دی جتنی مانگی، اب اونٹ دینے کو تیار نہیں ہے، مہار میرے ہاتھ میں نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا اونٹ تو میرا ہے، تم نے رقم دی نہیں۔ آواز دی ادھر آؤ ادھر آؤ، جی رسول اللہ فرمائیے، کب تم ہی فیصلہ کرا دو۔ بجائے اس کے کہ اونٹ والے سے کہتے، رسول اللہ کی طرف مڑے، عدلیہ لگائی، یا رسول اللہ آپ نے جب اس کو رقم دی تو آپ کے پاس گواہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں میرے پاس گواہ تو نہیں ہے۔ کہا تو پھر رسول اللہ اونٹ تو آپ کو نہیں مل سکتا، اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق چونکہ آپ گواہ نہیں رکھتے اس لیے اونٹ آپ کو مل نہیں سکتا، اور یہ حق پر ہے۔ ایک اور پہ نظر پڑی کہ تم آؤ فیصلہ کرا دو۔ آتے ہی انہوں نے کہا یا رسول اللہ گواہ ہے آپ؟ کہا نہیں گواہ تو نہیں۔ تو پھر کیا فیصلہ کریں؟ ایک اور صاحب نظر آئے، تم آؤ، وہ بھی آ گئے، کہا بھائی فیصلہ کرا دو ہمارے اس کے بیچ میں، کیا فیصلہ ہو رہا عدلیہ کا، اور کہاں عدالت لگی ہوئی ہے شارع عام پر۔ یا رسول اللہ آپ کے پاس گواہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں گواہ تو نہیں۔ کہا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جب آپ کے پاس گواہ نہیں؟ کیا آپ نے رقم اس کو دی؟ گواہ تو ہو۔ اتنی دیر میں علی نظر آئے، رسول اللہ نے کہا علی ذرا ادھر آؤ، میرا اس کا فیصلہ کرا دو۔ آ کے کہا یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ سویرے میں نکلا تھا، کوئی یہاں آدمی بھی نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا اونٹ بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنے میں؟ اس نے کہا اتنے درہم میں۔ میں نے جیب سے پیسے نکالے اس کو دے دیے، جب رقم اس نے لے لی جیب میں رکھ لی، اور اس کے بعد میں نے کہا اونٹ دے دے، تو اب یہ مہار دے نہیں رہا، کہہ رہا تم نے رقم دی ہی نہیں۔ علی نے کہا بس رسول اللہ، عدلیہ کارروائی ہو گئی اور آپ بیٹھے رہ گئے، ارے کارروائی سن لی گئی، اب فیصلہ ہوگا۔ اب مجھے بتانا رسول کے سامنے جسٹس کی کرسی پر کون ہے؟ وہ بیٹھے رہ گئے۔ علی نے کہا عدلیہ کارروائی ہو گئی، فوراً علی نے تلوار نکالی اور اونٹ والے کی گردن اڑا دے، گردن کاٹ دی۔ پورے لشکر میں شور، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ رسول نے کہا علی سے پوچھو، فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے۔ علی نے اونٹ لیا، رسول اللہ کو دیا، رسول اللہ اونٹ لے کر خیمے کی طرف گئے۔ اب سب علی سے لپٹ گئے، یہ کیسا فیصلہ کیا؟ کہ کیوں، کیا فیصلہ غلط ہو گیا؟ کہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ کہ جب اس نے کہا تھا اللہ ایک ہے تو گواہ مانگا تھا، اس نے کہا نماز پڑھو گواہ مانگا تھا، اس نے کہا روزہ رکھو گواہ دو۔
سب مانتے چلے گئے، گواہ نہیں مانگے. ارے کہیں رسول سے بھی گواہ مانگا جاتا ہے، جملہ تمہارے لیے. ارے کہیں رسول سے بھی گواہ مانگا جاتا ہے، ارے کہیں رسول کی بیٹی سے بھی گواہ. سلامت ہو. اللہ عمر خضر عطا فرمائے، اللہ عمر نو عطا فرمائے. بات صرف اتنی تھی، بات اتنی تھی. عورتیں دو تھیں، بچہ ایک. لڑائی یہ تھی، ایک کہہ رہی ہے بچہ میرا، سنا ہوا ہے آپ کا، نتیجہ تو نیا دوں گا. بچوں کا سنا ہے. ایسا کون سا بچہ ہے جس نے یہ واقعہ نہیں سنا؟ خود ہم نے 10 بار پڑھا ہے. عورتیں دو، بچہ ایک. لیکن بچہ ایک کی گود میں، ایک کی گود خالی. دعوے دار دونوں، ماں میں ہوں، بچہ میرا ہے. حضرت عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ آ گیا. فیصلہ کہ بھئی اس کا فیصلہ تو بہت مشکل ہے. سلمان فارسی، چلو علی کے پاس چلو، یہ فیصلہ تو علی ہی کر سکتے ہیں. علی تو نہیں دربار میں گئے اپنی عدلیہ لے کر، دربار عدلیہ میں آیا. عدلیہ اسے کہتے ہیں جہاں حاکم خود آئے. اسلامی عدلیہ وہ ہے. آئے علی کے پاس. علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ دو عورتیں ہیں، بچہ ایک ہے، یہ دونوں دعوے دار ہیں، یہ بچہ ہمارا ہے. علی نے کہا بس فیصلہ کر دیجئے. کہا بھی ہو جائے گا. کہا قمبر ذرا میری ذوالفقار لے کر آ، تلوار لا میری. کمبل لے آئے. کہ اس کی گود میں جس کے بچہ ہے، اس کی گود سے بچہ لے لے. بچے کو زمین پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر، آدھا اس کو دے دے، آدھا اس کو دے دے. لوگوں نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ بچہ مر جائے گا مولا علی تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آدھا ٹکڑا یہ کیا کرے گی اور آدھا ٹکڑا یہ کیا کرے گی؟ علی کا آرڈر ہوا اور ادھر ایک عورت چیخی جس کے گود میں بچہ نہیں تھا. اس نے کہا یا علی بچہ اسی کا ہے، اسی کو دے دیجئے. اور جس کی گود میں بچہ تھا وہ گونگی بنی رہی. علی نے کہا بچہ چھین کر اس کو دے دو، یہ ماں ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کا بچہ قتل ہو رہا تھا، جو اصل ماں تھی وہ بولی کہ بچہ مارا نہ جائے. یہ چونکہ جھوٹی ماں ہے، بچے کے قتل پہ نہیں بولی، یہ جھوٹی ہے. اس کی ممتا نے پکارا، جملہ سنیے گا، اس کی ممتا نے پکارا کہ بچہ غیر کی گود میں رہے، زندہ تو رہے، سلامت تو رہے. بچہ ہی جان سے گیا. اس کی ممتا پکار رہی تھی نہ ملے بچہ، رہے غیر کی گود میں. میں دوہرا کیوں رہا ہوں؟ رہے غیر کی گود میں ہے تو میرا، مگر مرے تو نہ. ارے خلافت اگر کسی نے لے لی تو بچہ تو علی کا ہے. علی نے تلوار چلا کہ تمہارے پاس رہے گا میرا. بڑا مال بھرے ہوئے ناکے کے اوپر مالک سودا بیچنے جا رہا تھا. بازار سونا چاندی سبھی کچھ. غلام پیدل چل رہا تھا، ساتھ میں اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے. راستے میں آقا کو ضرورت پڑی، اتر کے چلا گیا. غلام کے حوالے اونٹ اور مال کر واپس آیا تو مالک کا تازیانہ لے کر غلام اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی آقا آیا غلام نے وہیں سے تازیانہ ہلایا کہ تو میرا غلام ہے.
چل اونٹ پکڑ کے، یہ مال میرا، میں آقا تو غلام. اب وہ بولے تو کوڑا کھائے، وہیں سے کھینچ کے کوڑا مارتا تھا. مال میرا ہے، میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، تو غلام. یہاں تک کہ مدینہ آ گیا، وہیں سے شور کیا مجھے حضرت فاروق کے پاس لے چلو، مجھے حضرت فاروق کے پاس لے چلو. ارے سب نے کہا ہوا کیا، ہوا کیا؟ ارے سب پکڑ کے، اس لیے کہ عدالت میں روز کیس آتے تھے، سب سمجھ گئے کوئی گڑبڑ کیس آ گیا ہے. اور پکار ہو گئی حضرت عمر کے دربار میں. حضرت عمر باہر نکلا، ارے بھائی کیا ہو گیا، کیا کوئی بہت خطرناک کیس آ گیا؟ کہ بڑا خطرناک کیس آ گیا. کیا کیس آ گیا؟ کہنے لگے یہ ہوا ہے، یہ جو غلام ہے یہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں، یہ کہہ رہا ہے یہ غلام ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا اس میں مالک کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے. کبھی انہوں نے اوپر جو بیٹھا تھا اس کو دیکھا، اور کبھی جو یہ نیچے میں ہار ہے اس کو دیکھا. کچھ سوچا، ارے کبھی سلمان کو ذرا بلانا، ارے عمار کدھر ہے، ارے عمار کو بلا کے لو عمار کو. ارے بھائی دیکھو ذرا مولا علی اس وقت کہاں ہے، باغ میں ہیں، گھر پر ہیں، مدینے میں کہاں ہے؟ پتہ چلا باغ میں ہیں. چلو چلو سب لوگ چلو بھائی. حضرت عمر نے کہا چلو سب لوگ باغ میں چلو. اب جہاں علی فرش خاک پہ بیٹھے تھے عدلیہ لگی. علی کے سامنے حضرت عمر بھی دست ادب جوڑ کے بیٹھ گئے، اور جناب علی کا مولا سارے فیصلے آپ نے ہی تو کیے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو خدا کی قسم عمر ہلاک ہو جاتا. آپ نے یہ حکومت بچائی ہے، اب یہ فیصلہ بھی کر دیجئے. کہ ابھی کرتا ہوں فیصلہ، کہ کمبر ادھر آؤ، مٹی لاؤ، تھوڑی پانی ڈالو، مٹی گوندو. گوند گئی. کہا ایک کچی دیوار بناؤ. ایک کچی دیوار مٹی کی بنائی گئی. کہا دونوں میں گولے دائرے سوراخ بناؤ جس میں سے سر جا سکے. 2 سوراخ بن گئے. کہا دونوں آدمی پیچھے جاؤ اور ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور اپنی گردنیں دیوار سے پیچھے سے اس طرف سر نکال لو، یہاں تک گردن تک. دونوں گئے، اپنے سر نکال لیے گردن تک. ایک بار کہا کمبر جیسے ہی حکم دوں فوراً عمل ہو. کمبر تیار، ہاتھ میں تلوار لیے، اب سب دیکھ رہے کیا فیصلہ ہونے والا. ایک بار علی نے آواز دی کمبر ان دونوں میں جو غلام ہے اس کا سر اڑا دو. ارے جیسا ہی یہ کہا جو غلام تھا وہ بھاگا بھاگا، اور آقا اپنی گردن رکھے ہوئے. پتا چلا جب تلوار چمکتی ہے تو غلام بھاگ جاتے ہیں، آقا اپنا سر تلوار کے نیچے. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. آقا تلوار کی چمک دیکھ کے سر بھی نہیں ہلاتا. اگر حقیقی آقا ہے کہ ہمارا آقا ہے سجدے میں تھا، جو قاتل کو ٹھوکر لگا کے اٹھاتا ہے. ہمیں ارادہ معلوم ہے کس ارادے سے مسجد میں آیا ہے. اٹھ جا، یہ خواب شیطان ہے. جب علی کی بیعت ہو رہی تھی سب بیعت کرنے آئے تھے تو ابن ملجم بھی آیا تھا. بیعت کر کے جیسے ہی گیا مڑ کر کہا سلمان، عمار، یہ ہے میرا قاتل. لوگ تلوار لے کے دوڑے، کہا مار دیں اسے. کہا کس بات پہ مارو گے، جرم تو کیا ہی نہیں. اسلام میں جرم سے پہلے تھوڑی سزا ملتی.